پاکستان نے IMF کو اس شرط پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ اثاثے ظاہر کرنے کی پابندی صرف سول سروس کے چند ہزار افسران پر عائد ہوگی، جبکہ عدلیہ، فوج اور دیگر ریاستی ادارے اس شفافیت سے باہر رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کرپشن پر نظر رکھنے والے ادارے خود احتسابی کے عمل سے باہر ہوں گے تو عوام کو کون سا اعتماد ہوگا کہ ان کے وسائل ایمانداری سے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ IMF کی شرط یہ تھی کہ اعلیٰ سرکاری عہدیداروں بشمول ان کے اہل خانہ اور فائدہ اٹھانے والے اصل مالکان کے اثاثے ڈیجیٹل انداز میں ظاہر اور عوام کے لیے قابل رسائی بنائے جائیں، مگر حکومت نے اس قانون کو اس طرح محدود کر دیا کہ صرف وفاقی حکومت کے مستقل ملازمین ہی اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اس تنگ تعریف کی وجہ سے بمشکل 20 سے 25 ہزار افراد کے اثاثے ہی سامنے آ سکیں گے، جبکہ خود مختار اداروں، ریگولیٹری باڈیز جیسے اسٹیٹ بینک، نیپرا، اوگرا اور PTA کے افسران بھی اس دائرہ کار سے باہر ہیں۔ سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ وہ طبقہ جو اصل طاقت اور فیصلوں کا مالک ہے، یعنی عدلیہ اور فوج، مکمل طور پر اس شفافیت سے مبرا رہے گا۔ یہ صورتحال ایک بڑے تضاد کو جنم دیتی ہے۔ ایک طرف عام شہری اور چھوٹے کاروباری افراد پر ٹیکس کا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں ہر سطح پر FBR کے دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ادارے جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، ان پر اثاثے ظاہر کرنے کی پابندی نہیں۔ اگر IMF کا مقصد شفافیت اور کرپشن کا خاتمہ ہے تو پھر اس کا اطلاق سب پر یکساں کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور اگر حکومت خود اس عمل کو محدود کرنے پر مصر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب ایک ڈھونگ سے زیادہ کچھ نہیں۔ FBR کے دعوے اور اہداف ماضی میں ہمیشہ کاغذی ہی رہے ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں بھی ٹیکس وصولیاں 13 خرب سے کم رہیں اور GDP کے تناسب سے شرح 10.5% سے نیچے گر گئی۔ اس کے باوجود حکمران طبقہ بار بار یہ خواب دکھاتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہدف پورے کر لیے جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ٹیکس نیٹ کو وسیع کر کے بڑے تاجروں، صنعت کاروں اور طاقتور اداروں کو شامل نہیں کیا جائے گا، تب تک ٹیکس ٹو GDP کا تناسب مصنوعی بیانات اور جعلی دعووں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہاں اصل نکتہ یہ ہے کہ پاکستان نے IMF کو یہ تسلیم کرا لیا کہ احتساب کا دائرہ صرف ایک محدود طبقے تک ہو، جبکہ وہ ادارے جن کی طاقت کے سامنے سب بے بس ہیں، ان کے اثاثے عوامی نظروں سے پوشیدہ رہیں۔ یہ فیصلہ صرف IMF کی شرائط کو نیم دلی سے پورا کرنے کی کوشش ہے، نہ کہ حقیقی اصلاحات کی۔ اگر عوام سے ہی قربانی لینی ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عدلیہ اور فوج سمیت ہر ادارہ اپنے اثاثے ظاہر کرے تاکہ یہ عمل ایک یکساں اور شفاف نظام کی شکل اختیار کرے۔ بصورت دیگر یہ محض نمائشی اقدامات ہیں جن سے کرپشن ختم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی، کیونکہ طاقتور طبقات یہ جانتے ہیں کہ وہ قانون اور شفافیت کی گرفت سے آزاد ہیں۔ یہ خبر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ملک کے طاقتور ادارے اپنے آپ کو احتساب سے بالاتر رکھیں گے تو پھر اس ملک میں احتساب کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا؟ عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنا آسان ہے، مگر ان طاقتور طبقوں پر ہاتھ ڈالنا مشکل، اور یہی پاکستان کی معاشی تباہی کی سب سے بڑی جڑ ہے۔